السلام علیکم ناظرین، آج کے ویلاگ میں بہت سارے اہم ایشوز ہیں جو آپ سے ڈسکس کرنے ہیں۔ ایک تو جنرل باجوہ کے حوالے سے ملاقات کے بعد جاوید چوہی صاحب نے جو کالم لکھا ہے جس میں انہوں نے بہت سارے بھرپور انکشافات کیے ہیں، جس پہ بہت گفتگو ہو رہی ہے، میڈیا پر بھی آ رہے ہیں کہ جنرل باجوہ صاحب نے کہا کہ ہمارا قصور صرف اتنا ہے کہ ہم نے عمران خان کی حکومت بچائی نہیں، اور ہم نے اس وجہ سے نہیں بچائی کیونکہ ہماری ریڈنگ یہ تھی کہ یہ لوگ ملک کے لیے خطرناک ہے، اور کیوں خطرناک ہیں اس کی پھر 2-3 بنیادی وجوہات انہوں نے بتائیں جو کہ انہوں نے کالم میں لکھی، وہ میں ڈسکس کرتا ہوں اور اس کے اوپر اپنا تجزیہ دیتا ہوں۔ بٹ بیفور دیٹ، یہ جو لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ ہے جس میں انہوں نے کہہ دیا ہے کہ 90 دن کے اندر پنجاب میں الیکشنز ہونے چاہیے، یہ بہت اہم ہے۔ یہ اس لیے اہم ہے کیونکہ پی ڈی ایم کی حکومت کی تمام تر کاوشیں اس کے برعکس تھیں، مطلب کہ وہ تو 100% چاہتے ہیں نا کہ الیکشنز ڈیلے ہو جائیں، اور وہ ڈیلے کرنے کے لیے کسی حد تک بھی جانے کے لیے تیار ہیں۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے جو پوزیشن لے رکھی ہے، جو بیوروکریسی کو اجلاس میں بلا کر ان کے جو سٹیٹمنٹ سامنے آئے وہ بھی آپ کے سامنے ہے۔ کبھی سیکیورٹی کی بات ہو رہی ہے، کبھی سٹاف کی قلت کی بات ہو رہی ہے، کبھی کسی اور چیز کی، یعنی کہ چھوٹی چیزیں جو ہیں نا فریولس لائک پولیو مہم وغیرہ، اس کو بھی بنیاد بنا کے کہا جا رہا تھا کہ الیکشنز ہو نہیں سکتے۔ لیکن لاہور ہائی کورٹ نے بڑا سپیکنگ آرڈر دیا ہے، واضح ہے، سپریم کورٹ آف پاکستان کی بہت ساری ججمنٹس کا حوالہ دیا ہوا ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ جی یہ 90 دن کے اندر الیکشنز ہونا آئین کی منشا ہے اور اس سے آپ ادھر ادھر نہیں ہو سکتے، لہٰذا الیکشن کمیشن آف پاکستان کو ڈائریکشن دیا لاہور ہائی کورٹ نے کہ آپ الیکشنز کی ڈیٹ اناؤنس کریں ناٹ لیٹر دین 90 days۔ اب یہ سٹوری میں بہت بڑا ٹوسٹ ہے۔ اب آپ دیکھیں، عمران خان ایک ایسے ٹائم پر جس میں وہ الیکشنز کا مطالبہ کر رہے ہیں، کوئی ذاتی مطالبہ تو نہیں ہے، یہ تو ایک آئینی قانونی مطالبہ ہے کہ الیکشنز ہونے چاہیے۔ اگر اسمبلی تحلیل ہو گئی ہے، 224 آرٹیکل آئین کا کہتا ہے کہ 90 دن میں الیکشنز ہونے چاہیے، تو یہ ایک قانونی آئینی مطالبہ ہے، سیاسی مطالبہ ہے، حق ہے، اس کے اوپر تو کوئی رائے نہیں ہے کہ یہ ذاتی طور پر آپ کہہ رہے ہیں کہ جی کوئی اپنی ذات کے لیے الیکشن مانگ رہا ہے، نہیں، یہ تو ملک کے لیے ہوتے ہیں الیکشنز۔ اب اس کے لیے جتنا بھی ماحول اور بنیاد اور فاؤنڈیشن لے کی تھی پی ڈی ایم کی حکومت نے، الیکشن کمیشن آف پاکستان کا اجلاس بھی سامنے آیا، اس کی بھی ڈیٹیل سامنے آ گئی، اس کے بعد اس پہ ایک سٹوری میں جو ٹوسٹ آیا وہ لاہور ہائی کورٹ کا یہ فیصلہ ہے۔ اب لاہور ہائی کورٹ کو اس فیصلے کو جو ہے ڈیل کرنا پڑے گا پی ڈی ایم کی حکومت کو، کیونکہ عمران خان کا جو عوامی پریشر تھا اس کو تو وہ ڈیل کر رہے تھے اور ماننے کے لیے تیار بھی نہیں تھے۔ وہ نیشنل اسمبلی سے نکلے، انہوں نے کہا جی نہیں فرق پڑتا، نہیں کرائیں گے الیکشنز۔ انہوں نے پنجاب کی اسمبلی تحلیل کی، انہوں نے کہا جی نہیں فرق پڑتا، نہیں کرائیں گے۔ انہوں نے کے پی کے کی اسمبلی تحلیل کی، انہوں نے کہا نہیں فرق پڑتا، نہیں کرائیں گے الیکشنز۔ انہوں نے ایونچولی جیل بھرو تحریک کا اعلان کر دیا، لیکن اس پر بھی باتیں سامنے سے آ رہی تھی، بھر کے تو دکھائیں جیل آئیں تو صحیح، پتہ لگ جائے گا، دیکھ لیں گے، یہ ساری باتیں ہو رہی تھیں۔ لیکن اب یہ جو ہے یہ ایک عدالتی فیصلہ ہے، اس کو ماننا بہت اہم ہے، اس سے کوئی راہ فرار ہے نہیں۔ یا تو یہ ہوگا کہ اب پی ڈی ایم کی حکومت اس کو چیلنج کرے گی۔ اچھا، اب جو چیلنج کرے گی اس میں بھی ان کے پاس جو آپشنز ہیں وہ یہ ہے کہ ایک تو لاہور ہائی کورٹ میں انٹرا کورٹ اپیل کے ذریعے کسی لارجر بینچ کے سامنے وہ اس کو چیلنج کرے، اور اس کے بعد ایونچولی دس کین آلسو گو اپ ٹو دا سپریم کورٹ آف پاکستان۔ لیکن مجھے لگتا یہ ہے میری قانونی رائے میں کہ یہ سپریم کورٹ تک بھی بے شک کیوں نہ چلا جائے، آئین اس حوالے سے بہت کلیئر ہے اور بڑا کیٹیگوریکلی لکھا ہوا ہے کہ 90 دن میں الیکشنز ہونے چاہیے، اور لاہور ہائی کورٹ کے اس فیصلے میں بھی سپریم کورٹ آف پاکستان کے بہت سے فیصلوں کا حوالہ دیا گیا ہے۔ تو مجھے لگتا یہ ہے کہ یہ معاملہ اوپر سپریم کورٹ تک بھی جائے گا تو اسی طرح کا فیصلہ آئے گا، اور یقینی طور پہ پاکستان تحریک انصاف کو ابھی جو ایک سپورٹ مل رہی ہے وہ ان قانونی آئینی فیصلوں سے مل رہی ہے، جو عدالت کی جو اس طرح کے فیصلوں سے جو عدالت کی طرف سے پہلے بھی آئے ہیں، آگے بھی ممکنہ طور پر آئیں گے۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے بہت سارے ایسے فیصلے دیے تھے جس کو پی ٹی آئی خود کہتی ہے کہ عدالتوں نے ریورس کیا۔ تو یہ the courts right now are the only refuge for پاکستان تحریک انصاف، کیونکہ اب ان کی کہیں پہ حکومت نہیں ہے۔ اچھا جی، ایک تو ہو گئی یہ بات۔ اب آ جاتے ہیں ہم جنرل باجوہ صاحب کے حوالے سے، جو جاوید چوہی صاحب نے کالم لکھا، اور انہوں نے کہا جی جنرل باجوہ نے کہا کہ میرے لیے تو بڑا آسان تھا کہ میں اپنے امیج کو بچاتا اور عمران خان کا فیورٹ مین بن کے رخصت ہوتا، ریٹائرمنٹ لیتا، کنٹروورسی بھی نہ ہوتی، اور انہوں نے کہا کہ ہمارا قصور یہ نہیں ہے کہ ہم نے عمران خان کی حکومت گرائی، ہمارا قصور صرف اتنا ہے کہ ہم نے عمران خان کی حکومت بچائی نہیں۔ اب اس کی انہوں نے جو وجوہات بتائی ہیں وہ کیا ہے؟ نمبر 1 انہوں نے کہا کہ ہماری ریڈنگ یہ تھی کہ یہ لوگ خطرناک ہیں، اگر یہ لوگ رہے تو پاکستان نہیں رہے گا، اس طرح کی بات کی انہوں نے کہ پاکستان جو ہے ملک نہیں رہے گا۔ انہوں نے کہا کہ اگر یہ ریڈنگ تھی ہماری کہ یہ لوگ خطرناک ہیں، اگر یہ لوگ رہے تو ملک نہیں رہے گا۔ اب
किस बुनियाद पे उन्हें लगा, मतलब कि दिस इज अ वेरी बिग स्टेटमेंट ऑन पार्ट ऑफ द चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ, फॉर्मर चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ, कि जी ये लोग खतरनाक हैं, ये लोग अगर रहे तो मुल्क नहीं रहेगा। ये बहुत बड़ा स्टेटमेंट है, मतलब कि ये कोई छोटी बात तो नहीं है। और किसके बारे में कह रहे हैं? इमरान खान के बारे में कह रहे हैं। अच्छा, इमरान खान के बारे में कहने के लिए बड़ी कन्विक्शन चाहिए, क्योंकि बहुत बड़ी तादाद में पाकिस्तान के लोगों का मानना यह है कि इमरान खान ने बहुत जगहों पे मुल्क का सर फख्र से बुलंद किया, चाहे वो वर्ल्ड कप है, शौकत खानम है, या उनका पॉलिटिकल स्ट्रगल है। ठीक है, तो अब उस शख्स के हवाले से वो कह रहे हैं कि अगर ये लोग रहते तो मुल्क खुदा न खास्ता ना रहता, ये इतने खतरनाक है। अच्छा, अब उनसे जब सवाल पूछा गया, इस कॉलम में जो लिखा हुआ है कि क्यों आपने क्यों नहीं बचाई हुकूमत, तो उन्होंने फिर जो मिसालें दी हैं वो मैं आपसे शेयर कर दूं। पहली मिसाल, उन्होंने कहा जी कि अब खतरनाक के जो मुवाजना है वो किस तरह से वो करें। वो कहते हैं कि उन्होंने कहा जी कि जो इमरान खान साहब ने क्राउन प्रिंस जो है सऊदी अरेबिया के, MBS की, मोहम्मद बिन सलमान की बात हो रही है, उनको पंजाबी में कोई गाली निकाल दी कैबिनेट मीटिंग में, और वो इमरान खान के एक मिनिस्टर ने उसी तरह जाके सऊदी एम्बेसडर को बता दी, और सऊदी एम्बेसडर जगह जगह जाके पंजाबी के उन अल्फाज का तर्जमा करवाने की कोशिश कर रहा था, और वो तर्जमा करवा कर उधर सऊदी अरब भेजता, इवेंचुअली क्राउन प्रिंस तक बात जाती। मतलब उनका ये था कहने का, यहाँ तक उन्होंने बात कही है कि एम्बेसडर जो है सऊदी अरेबिया का, वो जगह जगह जाके तर्जमा करवा रहा था। ठीक है, तो अब उससे आगे मतलब मैं इसका यही ले रहा हूँ कि मफहूम यही है कि जी वो अगर तर्जुमा करवाता और पता लगता कि गाली है, और इवेंचुअली वो फिर सऊदी अरब तक बात पहुँचती, क्राउन प्रिंस तक पहुँचती, तो क्योंकि पाकिस्तान को सऊदी अरेबिया की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, आपको पता है कि डिफर्ड पेमेंट्स पे हमने उनसे ऑयल पहले भी लिया, आगे भी हम सऊदी अरब की तरफ देखते हैं। जब भी हमें डिफ़ॉल्ट का ख़तरा होता है, हमारी इकॉनमी का क्राइसिस होता है, और चाइना, सऊदी अरेबिया, कतर, UAE, यही 3-4 दोस्त ममालिक है जो हमारी मदद करते हैं। तो इसको बुनियाद बना के मैं ये गुमान कर रहा हूं कि जनरल बाजवा को लगा कि अगर क्राउन प्रिंस तक ये बात पहुंच गई कि पाकिस्तान के सिटिंग प्राइम मिनिस्टर ने उनको कैबिनेट मीटिंग में गाली निकाली, उनके हवाले से कोई लफ्ज़ इस्तेमाल किया जो कि गाली है, तो पाकिस्तान के मौशी मुफाद के लिए बहुत बुरा हो सकता है। तो एक तो ये उन्होंने बुनियाद बताई। अच्छा, मैं अब ये सोच रहा हूं कि अगर ये बात हुई थी कि इमरान खान ने इस तरह की कोई बात कैबिनेट मीटिंग में कही थी, और वो वाकई में किसी मिनिस्टर ने जाके सऊदी एम्बेसडर को बताई, और सऊदी एम्बेसडर उसकी ट्रांसलेशन करवाने की कोशिश करता रहा ताकि वो सऊदी अरब तक ये बात पहुंचाए, और ये जनरल बाजवा को लगा कि ये मुल्क के लिए बड़ा ख़तरनाक है, रियासत के लिए बड़ा पाकिस्तान के मौशी मुफाद के लिए बड़ा ख़तरनाक है, क्योंकि क्राउन प्रिंस सऊदी अरब के जो है वो पाकिस्तान से अगर इस वजह से उनका दिल खट्टा हो जाता है, तो अगर ये बात इतनी खतरनाक थी तो ये तो फिर जनरल बाजवा को अभी भी नहीं करनी चाहिए थी। ये तो फिर क्योंकि सऊदी अरब और पाकिस्तान का ताल्लुक तो ख़त्म नहीं हुआ। इमरान खान की हुकूमत गई है, लेकिन इमरान खान अभी भी मकबूल है। इमरान खान के बारे में बातें हो रही हैं कि पॉसिबली ये 2/3 अक्सरियत के साथ वापस हुकूमत बना सकते हैं। चलें, 2/3 अक्सरियत को आप एक तरफ भी रख दें, ये बातें तो हो ही रही है ना कि हुकूमत बना सकते हैं। PDM की 13 जमातें मिलकर उनका मुकाबला नहीं कर पा रही। ज़िमनी इलेक्शंस में वो जीत रहे हैं सीट्स। PDM में इतनी खौफज़दा है कि वो इलेक्शन की डेट अनाउंस नहीं करवा रही थी। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रही। तो अगर ये पॉसिबिलिटी नज़र आ रही है दैट इट इज़ जस्ट मैटर ऑफ टाइम कि इमरान खान की हुकूमत दोबारा आ सकती है और वो प्राइम मिनिस्टर बन सकते हैं, तो मुल्क के वसी तर मुफाद में इस बात का जिक्र अगर तब नहीं किया था तो अब भी नहीं करना चाहिए था। और फिर ये बात भी मेरी समझ में नहीं आई कि अगर मिनिस्टर के थ्रू लीक हो जाए तो ख़तरनाक है, और फॉर्मर चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ के थ्रू लीक हो जाए तो ख़तरनाक नहीं है। क्योंकि अगर बात ख़तरनाक है फिर तो किसी के भी थ्रू लीक हो जाए तो ख़तरनाक है, चाहे वो मिनिस्टर के थ्रू लीक हो जाए, चाहे वो फॉर्मर चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ के थ्रू लीक हो जाए। तो अगर ये इतनी ख़तरनाक बात है या थी तो ये जनरल बाजवा साहब को अभी भी नहीं करनी चाहिए थी, क्योंकि अब तो इसके ऊपर बहुत बात हो रही है, मीडिया में तबसरे भी हो रहे हैं, तज्जिए भी हो रहे हैं, फिर यकीनी तौर पे पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ अपना मौक़िफ़ भी इस हवाले से सामने लेकर आ रही है। तो अगर पाकिस्तान के लिए सऊदी अरब की सपोर्ट इतनी ज़रूरी है, जो कि है, और जो कि बड़ा एक सेंसिटिव रिलेशनशिप है पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया का, तो फिर चाहे आप कहते हैं ना कि मैंने अपने इमेज की कुर्बानी दे दी, अपनी ज़ात की कुर्बानी दे दी, तो हुजूर वो कुर्बानी फिर यहाँ पर भी देनी बनती थी, फिर आपने अभी क्यों बात लीक कर दी? या फिर आप अब समझते हैं कि ये बात इतनी ख़तरनाक ही नहीं थी? अगर अभी भी तो लीक हो ही गई ना, नुकसान तो अभी भी हो सकता है।
مطلب کہ کراؤن پرنس کے ذہن میں بات یہ تو آ سکتی ہے کہ پاکستان میں بات ہو رہی تھی، پاکستان کے پرائم منسٹر کے حوالے سے یہ بات سامنے آئی اور کیبنٹ بیٹھی ہوئی تھی اور پاکستان کے حوالے سے وہ کوئی سخت موقف اختیار کر سکتے ہیں، عمران خان کی دوبارہ حکومت آ سکتی ہے تو کر سکتے ہیں. تو ایک تو یہ بات. دوسری بات پھر انہوں نے کیا کہی، انہوں نے کہا جی کہ دوسرا جو انہیں لگا کہ عمران خان خطرناک ہیں اور اگر یہ لوگ رہے تو ملک نہیں رہے گا، وہ شوکت ترین ہے وجہ. اور وہ اس وجہ سے کہ جی وہ کہتے ہیں کہ میں نے عمران خان کو یہ سمجھانے کی کوشش کی کہ سر اس کو آپ وفاقی وزیر خزانہ نہ بنائیں. کیوں؟ کیونکہ یہ تو اپنا بینک نہیں چلا سکا تو یہ ملک کی معیشت کیسے چلائے گا، پہلی وجہ. دوسری وجہ انہوں نے کہا کہ اس کے خلاف نیب کا کیس ہے. تو جب باجوہ یہ جاوید چوہے صاحب لکھ رہے ہیں ان کے حوالے سے کہ بجائے اس کے کہ عمران خان ان کی بات مانتے کہ شوکت ترین کو وزیر خزانہ نہ بناتے، انہوں نے نہ صرف یہ کہ شوکت ترین کو وزیر خزانہ بنایا بلکہ جل فیض کے تھرو ان کے نیب کے کیسز بھی ختم کروا دیے. اچھا، اب یہاں پہ دو چیزیں ہیں. پہلی چیز تو یہ ہے کہ یہ جل باجوہ کا اوپینن ہو سکتا ہے کہ شوکت ترین معیشت نہیں چلا سکتے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ میں نے تو دیکھیں بات کرنی ہے آئینی اور قانونی. میں نے کوئی پولیٹیکل بات تو کرنی نہیں کیونکہ میں کوئی پولیٹیشین نہیں ہوا، کسی پارٹی کی طرف سے نہیں. تو آئین میں یہ لکھا ہوا ہے کہ جو بھی شخص وزارت عظمیٰ کے عہدے پر براجمان ہوتا ہے وہ اپنی مرضی سے اپنی ٹیم کا انتخاب کر سکتا ہے، چاہے وہ خزانہ کے حوالے سے، قانون کے حوالے سے یا داخلہ کے یا کسی اور حوالے سے. تو دس واز دی پریروگیٹو آف دا سٹنگ پرائم منسٹر کہ وہ کس کو کون سی منسٹری پر بٹھانا چاہتا ہے. تو اگر جل باجوہ صاحب کو لگتا ہے کہ جی شوکت ترین جو ہے وہ معیشت کو ٹھیک نہیں چلا سکتے اور عمران خان کو لگتا ہے کہ وہ چلا سکتے ہیں، تو یہ آئینی قانونی طور پہ اس وقت کے سٹنگ پرائم منسٹر عمران خان کا رائٹ تھا کہ وہ اپنی چوائس کو امپلیمنٹ کرتے، جو کہ انہوں نے کر دیا. اچھا، اب اگر ان کی چوائس غلط تھی، جو کہ جل باجوہ کہہ رہے ہیں کہ غلط تھی، نیب کے کیسز میں آتا ہوں تھوڑی دیر پہ، تو پھر یہ بات کہ جی شوکت ترین جو ہے وہ اکانومی نہیں سنبھال سکے گا. انہوں نے کہا کہ اور ایسا ہوا بھی ایک دفعہ رضا باقر جو گورنر اسٹیٹ بینک تھا وہ بڑا گھبرایا ہوا ہمارے پاس آیا اور اس نے ہمیں آ کر بتایا کہ شوکت ترین کی پالیسی ٹھیک نہیں ہے اور ملک کے جو ریزروز ہیں وہ بڑی تیزی سے نیچے جا رہے ہیں، تو ہمیں انٹرونشن کرنی پڑی اور ہمیں جا کے عمران خان کو ریکویسٹ کرنی پڑی کہ اس کے اوپر نظر ثانی کرے. اور پاکستان تحریک انصاف کے کچھ رہنما گواہ ہیں اور انہوں نے بعد میں کہا کہ آپ نے صحیح مشورہ دیا عمران خان کو آ کے. اچھا، اب یہ کہہ رہے ہیں کہ شوکت ترین جو تھا اس کی پرفارمنس اتنی خراب تھی کہ ریزروز جو ہے ملک کے زر مبادلہ کے ذخائر جو ڈالرز میں وہ نیچے جا رہے تھے. تو وہ تو 16 ارب ڈالر پہ تھے جب تک عمران خان کی حکومت تھی، اور ابھی وہ چلے گئے 3 ارب ڈالر پہ زر مبادلہ کے ذخائر. یعنی کہ جو جل باجوہ کی نظر میں the person who wasn't the right choice، اس کے زمانے تک جو بھی اس کی پالیسی تھی اس کے آپ ناقد ہو سکتے ہیں، ہم نے بھی تنقید کی ہوئی ہے، لیکن اس کے باوجود دس از اے فیکٹ کہ زر مبادلہ کے ذخائر فورن ریزروز آپ کے 16 ارب ڈالر تک تھے. لیکن ابھی وہ کم ہوتے ہوتے 8، پھر 7، پھر 5، پھر 4، پھر 3.67 بلین US ڈالر اینڈ ایونچولی 3 بلین US ڈالرز پر آ گئے. تو یہ مجھے سمجھ نہیں آیا کہ شوکت ترین اگر اتنی بری چوائس تھا اور اسحاق ڈار اتنی اچھی چوائس ہیں، یا پھر مفتاح اسماعیل اس سے پہلے اتنی اچھی چوائس تھے، تو پھر زر مبادلہ کے ذخائر تو 16 ارب ڈالر سے اوپر جانے چاہیے تھے، وہ اتنے نیچے کیسے چلے گئے؟ ٹھیک ہے. اور آخری ایک جو چیز ہے وہ جو نیب کے حوالے سے کہ جی اس کے نیب کے کیسز ختم کروا دیے، تو یہ میں ابھی تک حیران ہوں اس بات پہ کہ نارملی تو ایسا نہیں ہوتا نا. مطلب کہ اب ہم اتنے امیون ہو چکے ہیں اس ملک میں کہ جی ہمارے لیے کوئی ایسی بات نہیں. اچھا، اس وقت کے ڈی جی سی نے یا اس وقت کے ڈی جی آئی نے جو کہ جل فیض کا وہ حوالہ دے رہے ہیں، انہوں نے شوکت ترین کے نیب کے کیسز ختم کروا دیے. یہ کیسے ہوتا ہے؟ مطلب کہ ہم اتنے امیون ہو چکے ہوئے ہیں کہ ہم اس کے اوپر تو بحث ہی نہیں کرتے کہ یہ اچھا یہ ہوا، یہ کیسے ہوا. اچھا، اگر ہوا اور جنرل باجوہ صاحب کو پتہ لگا کہ ان کے سبارڈینیٹ ایک آفیسر نے شوکت ترین کے نیب کے کیسز ختم کرائے ہیں، تو وہ تو پھر اپنے سبارڈینیٹ آفیسر سے انہیں اس ٹائم پہ پوچھنا چاہیے تھا کہ یہ تم نے کیا تو تم نے کیوں کیا. وہ خود کہہ رہے ہیں کہ جنرل فیض کے تھرو ختم کرائیں نیب کے کیسز شوکت ترین کے. تو پھر جنرل باجوہ واز دا چیف آف دی آرمی اسٹاف اور جنرل فیض ان کے انڈر کام کر رہے تھے. تو جنرل باجوہ کی ذمہ داری تھی وہ جنرل فیض سے پوچھتے کہ یہ آپ نے کیوں کروایا، اور اگر کروایا تو کس اتھارٹی سے کروایا، اور اگر غلط کروایا تو پھر جنرل باجوہ کے حوالے سے کوئی نہ کوئی اکاؤنٹیبلٹی کرنا تو جنرل فیض کے حوالے سے کوئی نہ کوئی اکاؤنٹیبلٹی کرنا تو جنرل باجوہ کی ذمہ داری تھی.
لیکن سم ہاؤ اس ملک میں میرے خیال میں یہ نارم اسٹیبلش ہو چکا ہوا ہے کہ اس سائڈ پہ کوئی اکاؤنٹیبلٹی ہے نہیں، نہ ہو سکتی ہے. تو اس کی بات نہیں ہوگی، بات ہوگی کہ عمران خان نے کروا دی ہے. عمران خان مطلب کہ خود یہ جو کالم ہے اگر اس میں درست لکھا ہوا ہے تو اس میں تو یہ لکھا ہوا ہے کہ عمران خان کے کہنے پہ جنرل فیض نے کر دیے. بٹ جنرل فیض از ناٹ ریسپانسبل، عمران خان از ریسپانسبل. تو عمران خان کے کہنے پر جس نے کیے اس کے وہ تو آپ کے انڈر سرو کر رہے تھے نا اس ٹائم، آپ نے اس حوالے سے کوئی بات کی، ان سے کوئی ایکشن لیا، کوئی انکوائری ہوئی، ان کی کوئی اکاؤنٹیبلٹی ہوئی، اس کا تو کوئی ذکر ہی نہیں ہے. سو اگر اکاؤنٹیبلٹی ہوگی یا ہو سکتی ہے یا ہونی چاہیے تو وہ عمران خان کی ہونی چاہیے. تو یہ کچھ چیزیں ہیں، لوپ ہولز وغیرہ جو میرے ذہن میں آ رہی تھیں اور جو میں چاہتا تھا کہ آپ سے ڈسکس کروں. تو لیکن اب یہ ہے کہ جو بھی موقف آیا جنرل باجوہ کا، یہ پہلی دفعہ ہے ان کی ریٹائرمنٹ کے بعد. اب عمران خان نے اس کے اوپر ایک اور سٹیٹمنٹ دے دیا. وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے تسلیم کر لیا ہے کہ رجیم چینج کیا تھا، اور وہ کہتے ہیں کہ یہ انہوں نے بڑی ایروگنس کے ساتھ تسلیم کیا ہے. اور عمران خان یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کے اوپر اب ان کی انکوائری ہونی چاہیے، انویسٹیگیشن ہونی چاہیے، عمران خان کا مطالبہ ہے. تو یہ موقف دینے کے بعد اب عمران خان جو کچھ کہہ رہے ہیں اس پر امپلیمنٹ ہوگا نہیں ہوگا، دیٹ ریمینز اے بگ کویشچن، پرٹیکولرلی ان اے کنٹری لائک پاکستان. بہت شکریہ آج کا ویلاگ دیکھنے کے لیے. اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ.